دیکھیے میں عرض کروں کہ ایک سوشل میڈیا میرے حوالے سے بھی میرا خیال آپ نے خبریں سنی ہوں گی، لیکن میں نے کوئی ایسی جو ہے خبر نہیں دی ہے نہ کہا ہے. لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ وبا میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. ہم سمجھتے ہیں، ہمارے عوام شاید سمجھتے ہیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن میں نرمی برتی گئی ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا کو فتح کر لیا ہے، کرونا پہ قابو پا لیا ہے. کرونا بڑھ رہا ہے، یہ بہت عجوبی مرض ہے، یہ بہت خطرناک مرض ہے. بڑے بڑے ملک اس کے آگے گزرے ہو گئے ہیں. تو میری ایک ہی گزارش ہے پاکستان کے عوام سے کہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اپنے خاندانوں کو بھی محفوظ رکھیں، اور اس مرض کا مقابلہ صرف ایک ہی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ سماجی فاصلے جو ہیں ان کو برقرار رکھا جائے. میکسیمم لوگ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں رہیں، وگرنہ ایک تو ہماری صحت پہ حملہ ہے، اور دوسرا لاک ڈاؤن میں جو ہم نے نرمی کی ہے، جو پرائم منسٹر نے نرمی کی ہے، اس لیے کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کرونا سے لوگ کم مریں اور بھوک سے لوگ زیادہ مر جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عوام یہ سگنل لیں کہ کرونا پہ کافی بات کریں. اچھا صاحب لاک ڈاؤن کا لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، کیونکہ عوام تو جو ہے وہ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں یہ تو اپنی جو ہماری نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پارٹی ہے وہ ڈیلی میٹنگ ہوتی ہیں، اوورسی کرتے ہیں چیزوں کو. فیصلے جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اوورسی کر کے ہوتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کا بھی کامنٹ میں نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا ایک ہفتے بعد کیا. اچھا جیسے صاحب پلین کریش ہوا تھا جس میں جنید جمشید جو ہے وہ بھی شہید ہوئے تھے، اس کی بھی بلیک جو باکس ہے اس کی ریکارڈنگ آج تک نہیں آئی، اس کے حقائق بھی نہیں علم ہو سکے. کیا یہ بیانات کے حد تک ہیں کہ اس مرتبہ بھی بلیک باکس کی جو فیملی نے ریکوائر کیا آپ سے کہ ان کو بلیک باکس کی ریکارڈنگ دی جائے، کیا صرف یہ بیان ہے یا اس کی واقعی پبلک کی جائے گی ریکارڈنگ؟ اچھا انہیں سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، وہ جو طیارہ حادثہ ہوا تھا ATR جنید جمشید والا، 10,000 اس کے گھنٹے پرواز کے پورے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پائلٹ کو فورس کیا گیا کہ اٹھائے، 11,000 اس کے گھنٹے ہو گئے تھے. تو اس کی انکوائری 2 سال سے سول ایویشن نے دبایا ہوا ہے. دنیا کا قانون ہے کہ جو بھی حادثہ ہوتا ہے اس کو انکوائری کو پبلک کیا جاتا ہے. آپ کی کمیٹی میں انکوائری ہوئی ہے سامنے، یہ 2019 کی دبی ہوئی ہے، وہ انکوائری تو سامنے نہیں آتی ہے. سائیوال کی بھی سامنے نہیں آئی ہے، کیا ہوا کچھ نہیں پتا چلا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو جذبات ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، جو آپ کے ریزرویشنز ہیں، ان میں کافی کسی حد تک جو ہے وزن بھی ہے. لیکن ایک میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ان کے رزلٹ دیکھیں. آپ ہماری حکومت کا جو ریکارڈ ہے پچھلے 18 مہینوں کا، اس پہ آپ ہمیں پرکھیں. آپ نے دیکھا کہ ہماری انکوائری ہوئی، ہم نے جو بھی رپورٹیں آئیں وہ اسی طریقے سے شائع کری، اور اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں نے فیملی کے دوستوں کو بھی، بھائیوں کو، ان کو بیٹوں کو یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، انکوائری شفاف ہوگی، اور حقائق جو ہیں عوام کے نوٹس میں لائے جائیں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس یا کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو جب انکوائری آ جاتی ہے تو ان کو شفاف انکوائری ہوتی ہے تو ان کو ایک تسلی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ جو مرحوم کیپٹن سجاد گل صاحب بلکہ جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کا یہ تقاضا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور عوام کے نوٹس میں. گورنر صاحب آخری سوال، آپ کا کرونا ٹیسٹ ہو گیا؟ آپ نے کروایا کرونا ٹیسٹ اب تک؟ جی میں اگر آپ نے پوچھا ہی ہے تو پھر بتا ہی دیتا ہوں. میں اصل میں بڑا پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم پبلک لائف میں ہیں تو لوگوں سے تو ملنا جلنا ہوتا ہے. تو جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کو کرونا ہو گیا ہے تو وہ مجھے رات کو مل کے گیا ہے اور بیٹھا رہا آدھا گھنٹہ، تو کوئی پریشانی تو ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اب تک جب بھی میں کرونا ٹیسٹ ایسے خبر ملتی ہے کرواتا ہوں تو ابھی تک ماشاء اللہ یہ اپنا حقائق ہیں وہ عوام کے نوٹس میں لائے جائیں گے. ایک انہوں نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیملی کی بہت بڑی یہ قربانی ہے، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جو چند ایک چیزیں جو کامنٹ میڈیا پہ آ رہے ہیں جن سے ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس بات سے، چونکہ میں ان کے فیملی کا، ان کے خاندان کا حصہ ہوں اور جو بھی فیصلے ہیں وہ میں ان کے بیٹے کی طرح ہوں، کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور جو ان کے بیٹے وہاں پر ہیں مجھے بھائی کی طرح ہیں، تو ہم ایک فیملی ہیں. تو ایز اے فیملی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ ہم میڈیا میں کوئی کسی قسم کا بھی کامنٹ جو ہے اس بارے میں نہیں کریں گے. ہم بلیک باکس اور جو فائنل رزلٹس آتے ہیں ان کا انتظار کریں گے. لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم میڈیا سے اور کامنٹیٹر سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ان کے زخموں پہ نمک نہ چھٹکیں. یہ بہت تکلیف میں ہیں, یہ بہت دکھ میں ہیں, یہ بہت پریشانی میں ہیں. تو اب جب تک یہ فائنل انویسٹیگیشن رزلٹ نہیں آ جاتے اس وقت تک ہمیں کسی قسم کا بھی کامنٹ کرنے سے گریز کرنا. اچھا گورنر صاحب بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے اس وقت پھر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اتنا کام, اتنا پلان, اتنا ڈسپلن, اتنا پروفیشنل آدمی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ موت سامنے ہے. اور وہ بالکل بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. گورنر صاحب ذاتی حیثیت میں بھی ہمارے مہربان ہیں, سرپرست ہیں, فیملی فرینڈ ہیں. لیکن مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ٹیوٹرڈ کمنٹس اور ٹیوٹرڈ انکوائری کی رپورٹوں کی لیکیج پی آئی اے کی ٹاپ حیات کی کرا رہی ہے, ہمارا اس میں رتی برابر بھی اعتماد نہیں ہے. وہ ٹرسٹ وردی لوگ ہی نہیں ہیں. وہ کیا انکوائری کریں گے؟ وہ تو نامینیٹر لوگ ہیں, ٹیوٹرڈ ہے. ہمیں عمران خان کی اور گورنر سرور کی زیادہ اہمیت ہے. ہم ان کے وعدے پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہے نہ پروفیشنل ہیں, نہ اچھے انسان ہیں. وہ گندی نالی کے کیڑے ہیں. گند کھا کھا کے وہ اس حد تک پہنچ گئے. خود وہ انکوائری کنڈکٹ کر رہے ہیں اور خود ہی لیکیج کر کے کہہ رہے ہیں جی فلاں ذمہ دار ہے, فلاں نیگلیجنٹ ہے, فلاں نیگلیجنٹ ہے, فلاں نیگلیجنٹ ہے. ایک دن پہلے آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نیشنل ہیرو ہے. 17,000 اس نے وہ کیے ہیں آورز کمپلیٹ. ہی از دا اونلی پائلٹ ان پی آئی اے جس نے 1000 آورز کمپلیٹ کیے ہیں ایک سال میں. 1000 کے بعد انٹرنیشنل پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی نہیں فلائی کر سکتے. پچھلے سال اس نے 1000 آورز کمپلیٹ کیا ہے. از تھارو پروفیشنل. تو آپ زیادہ نا انکوائری کا نہیں, جو گورنر صاحب نے کہا ہے وہ اس کے اوپر مطمئن ہے. جو پی ایم نے کہا ہے اس کے اوپر مطمئن ہے. لیکن ہمیں انکوائری کے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے کسی قسم کا.